بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 137 اب ما یوجب القضاء والکفارہ، یہ باب چل رہا ہے کہ روزہ فاسد ہو جانے کی صورت میں کون سی صورت ایسی ہے جس میں صرف قضاء لازم ہوگی اور کون سی صورت ایسی ہے جس میں کفارہ اور قضاء دونوں لازم ہوں گے۔ اور مفسدات صوم اور قضاء اور کفارہ کے مسائل کا یہ حصہ دوم ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم آج سے متعلق بات کریں گے اور ایسی صورتوں سے متعلق بھی انشاءاللہ آج گفتگو کو شروع کریں گے جو روزے کو فاسد کرنے کے ساتھ ساتھ قضاء اور کفارہ دونوں کو لازم کر دیتی ہیں۔ ان ذرعہ القیء لم یفطر، کے مسائل چل رہے ہیں، الٹی جس کو آ جاتی ہے، اور قے اگر آئے گی تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو غیر اختیاری طور پر قے آ جائے گی، یا انسان اپنے اختیار سے انگلی حلق میں ڈال کر یا کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو قے کرائے گا۔ پہلی صورت جس میں انسان کو غیر اختیاری طور پر قے آ جاتی ہے، تو فرماتے ہیں اگر غیر اختیاری طور پر قے آ جائے لم یفطر، یہ روزہ نہیں فاسد کرتی، اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لقولہ علیہ السلام من قاء فلا قضاء علیہ، اس کو قے خود بخود آگی تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ من استقاء عامدا فعلیہ القضاء، جان بوجھ کر کسی نے قے کی تو اس کے اوپر قضا آئے گی۔ ابو داؤد میں ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء ان استقاء فلیقضی یستوی فیہ ملء الفم وما دونہ، غیر اختیاری طور پر آنے والی قے کے اندر منہ بھر کر ہونا یا اس سے کم ہونا، یہ دونوں برابر ہیں، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، شرط ہے کہ ساری باہر کو ہی گرائی ہو، اندر واپس لے کر اس میں سے کوئی ذرات نہ گیا ہو۔ فلو عاد، پھر لوٹ گئی، خود ہی کچھ حصہ الٹی کا قے کا حلق سے اندر چلا گیا واپس، وکانا ملء الفم یا وکانا ملء الفم، اور حال یہ تھا کہ جو قے آئی تھی وہ منہ بھر کر تھی، اور دوسری بات کہ خود بخود اندر چلی گئی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ وجہ انہ خارج، کیونکہ منہ بھر کر جو قے ہوتی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو خارج شمار کیا جاتا ہے، گوئے کہ یہ باہر نکل آئی ہے، اور باہر سے کوئی چیز جب اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کی درمیان قے کے اندر کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے اصول ہیں، ان کو پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس سبق کو حل کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قے سے متعلق اصول یہ ہے کہ قے کے واپس اندر جانے کی صورت میں روزہ فاسد ہونے کے لیے پہلے اس قے کا اخراج ضروری ہے، یعنی اتنی قے ہو کہ جس کو ہم خارج کہہ سکیں کہ یہ باہر آ چکی ہے اور باہر سے پھر اندر گئی نا۔ اور اخراج کے لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک منہ بھر کر قے کا ہونا شرط ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قے کے لیے خارج کا حکم پہلے لگایا جائے، اس کے بعد اگر خود بخود اندر چلی گئی یا انسان نے اپنے اختیار سے واپس کی، دونوں صورتوں کے اندر روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرط ہے کہ اس کا اخراج پایا جائے، اور اخراج کے لیے شرط ہے کہ منہ بھر کر ہو، لہذا منہ بھر کر ہونا امام ابو یوسف کے نزدیک یہ شرط ہے، تب جا کر اگر اندر واپس چلی گئی تو روزہ فاسد ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے منہ بھر کر ہو یا کم ہو، روزہ فاسد ہونے کے لیے اپنے اختیار سے جان بوجھ کر قے کا کچھ حصہ اندر واپس لے جانا یہ روزے کو فاسد کرتا ہے۔ ان کے نزدیک خود بخود جانے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔
اپنے اختیار سے اندر لے کر جانا روزہ کے فاسد ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے امام ابو یوسف نے فرماتے ہیں کہ اگر خود بخود اندر چلی گئی اور تھی ملء الفم، منہ بھر کر تھی، روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہم خارج کہیں گے کہ یہ باہر نکل آئیے، کیونکہ ملء الفم ہے۔ دلیل یہ ہے امام ابو یوسف اللہ کی کہ حتی انتقض بہ الطہارہ، منہ بھر کر کے ہونے کی صورت میں روزہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ خارج ہو چکی ہے، باہر نکل آئی، اور جو چیز باہر نکلتی ہے جسم سے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وقد دخل، اور حالانکہ اندر واپس حلق کے اندر چلی بھی گئی ہے، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یفسد، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لأنہ لم توجد صورت الفطری، روزہ افطار کرنے کی جو صورت ہے وہ نہیں پائی گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہو الابتلاع، خود نگل لینا، یہ نہیں پایا گیا، یہ صورتاً کسی چیز کا اندر لے جانا، یہ صورت افطار ہے۔ وکذا معناہ، اور افطار کا معنی بھی نہیں پایا گیا۔ افطار کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز کا اندر لے جانا جو غذائیت والی ہو، لأنہ لا یتغذى به عادتاً، عام طور پر اس سے غذا کے طور پر بھی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا عرف میں، ظاہر الٹی ہے، اس سے تو نفرت ہوتی ہے انسان کو، تو نہ صورت افطار پائی گی نہ معنی افطار پایا گیا، لہذا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں وَإِنْ أَعَادَهُ، اگر جان بوجھ کر اندر خود لے گیا، فسد بالاجماع، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ سب کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، لوجود الادخال بعد الخروج، کیونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو خروج پہ پایا گیا، ملء الفم تھی، منہ بھر کر تھی، اس کے بعد ادخال جان بوجھ کر بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، روزہ پھر بھی فاسد ہو جائے گا۔ فتتحقق صورت الفطری، افطار کی صورت پائے گی کہ اس نے خود اندر نگل لی۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِن مِلْءِ الْفَمِ، اگر منہ بھر کر نہیں تھی، منہ بھر کر اس سے کچھ کم تھی، فعادہ، اور خود بخود اندر چلی گئی، منہ بھر کر بھی نہیں تھی، آئی بھی غیر اختیاری طور پر، اور اندر بھی واپس غیر اختیاری طور پر چلی گئی، اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لأنہ غیر خارج، امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک تو یہ خارج ہی نہیں ہوگی، کیونکہ خارج ہونے کا حکم لگانے کے لیے ملء الفم، منہ بھر کر ہونا ضروری ہے، وہ ہے نہیں۔ ولا صنع لہ فی الادخال، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اختیار بھی نہیں ہے اندر داخل کرنے کے اندر، تو دونوں کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عَادَهُ، اگر جان بوجھ کر اندر لے گیا، تو فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابی یوسف، امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک پھر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک خروج نہیں پایا گیا، لعدم الخروج، کیونکہ خروج ان کے نزدیک منہ بھر کر ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ عند محمد رحمہ اللہ یفسد صومہ، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیوں؟ لوجود الصنع منہ فی الادخال، اندر داخل کرنے کے اندر اس کا اختیار پایا گیا ہے، یہ ان دونوں کے نزدیک اصل ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَاءَ، یہ صورت وہ تھی ساری کی ساری جس میں غیر اختیاری طور پر آئی تھی، اور اس میں پھر یہ صورت تھی کہ منہ بھر کر ہے، اس صورت کے اندر اگر اندر خود بخود چلی جائے یا جان بوجھ کر اندر لے جائے تو دونوں صورتوں میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد ہوگا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اندر خود بخود اگر چلی جائے تو چاہے منہ بھر کر ہو یا جیسے بھی ہو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اپنے اختیار سے اندر لے کر جاتا ہے تو پھر ہر صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ فَإِنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا، اگر جان بوجھ کر اپنے آپ کو قے کرائی، ملء فیہ، اور منہ بھر کر تھی، فعلیہ القضاء، اس صورت کے اندر اس کے اوپر قضاء لازم ہوگی اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لما روینا، جیسے کہ ہم نے اوپر روایت کیا کہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، قیاس متروک بہ، اس روایت کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ قیاس یہ ہے کہ جو چیز باہر کو نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اندر داخل ہونے کی صورت میں کوئی کسی چیز کا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو یہاں پر تو قے ہوئی ہے اور باہر اس نے اپنے جان بوجھ کر قے کر کے باہر کو پھینکا ہے، تو لیکن یہ کہ روایت میں چونکہ آیا کہ جس نے جان بوجھ کر قے کی ہے تو اس کے اوپر قضا ہے، تو ہم نے اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا۔ ولا کفارہ علیہ، کفارہ نہیں ہے اس صورت میں، لعدم الصورتی، صورت افطار نہیں پایا گیا کہ کسی چیز کا حلق سے اندر داخل کرنا، وہ نہیں پایا گیا۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِن مِلْءِ الْفَمِ، اگرچہ یہ اگرچہ نہیں ہے، ان وصلیہ نہیں ہے،
اگر منہ بھر کر نہیں ہے اس سے کم ہے فقذالک عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، لاطلاق الحدیث، حدیث کے اطلاق کی وجہ سے۔ میں تو یہ کہ وہ من استقاف علیہ القضاء، تو اس میں یہ کہ منہ بھر کر ہو یا نہ ہو ہر صورت میں قضاء لازم ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یفسد، امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ اس صورت میں فاسد نہیں ہوگا جب تک منہ بھر کر نہ ہو۔ فتویٰ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ قے کی صورت میں روزہ اسی وقت فاسد ہوگا کہ جب جان بوجھ کر قے کرے اور منہ بھر کر ہو، ملء الفم ہو، اسی صورت میں روزہ فاسد ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا حصہ اندر چلا جائے اور منہ بھر کر ہو، اس صورت میں چاہے جان بوجھ کر کیا یا غیر اختیاری طور پر قے آئی لیکن کچھ حصہ اندر چلا گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مفتبی قول یہی ہے۔ عدم الخروج حکمن، امام ابی یوسف اللہ کے نزدیک یہاں پہ حکمن خروج نہیں پایا گیا کیونکہ ملء الفم نہیں ہے۔ ثم ان عاد لم یفسد عنده، پھر اگر اس صورت کے اندر یعنی جان بوجھ کر کہ کی منہ بھر کر ہی تھی اور اندر خود بخود چلی گئی، امام ابی یوسف اللہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لہذا میں سبق الخروج، خروج پہلے پایا جانا نہیں ثابت ہوا، لہذا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ان اعادہ، اگر جان بوجھ کر اندر لے گیا اور ملء الفم بھی نہیں تھی، قے بھی جان بوجھ کر کی ہے، عنہ، امام ابی یوسف اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ لا یفسد، اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، لما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ خروج نہیں پایا گیا، عنہ، اور امام ابی یوسف اللہ سے یہاں پر یہ روایت ہے کہ انہ یفسد، اس صورت میں اگرچہ ملء الفم نہیں تھی، خروج والا معنی نہیں پایا گیا، لیکن پھر بھی روزہ فاسد ہوگا۔ فَأَلْحَقَهُ بِمِلْءِ الْفَمِ، امام ابی یوسف اللہ نے اس کو ملء الفم کے ساتھ لاحق کیا ہے، لکثرت الصنع، یہاں پہ اس نے اپنا اختیار بہت زیادہ چلا دیا ہے، کیونکہ شروع میں قے بھی اپنی مرضی سے کی ہے اور واپس بھی اندر اپنی مرضی سے لے گیا ہے، تو چونکہ دو جگہ پہ اپنا اختیار استعمال کیا ہے، اگرچہ ملء الفم نہیں ہے، اگرچہ خروج نہیں ہے، پھر بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قال وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ بِالْحَدِيدَ أَفْطَرَ، کسی نے کنکری یا کوئی لوہے کا ٹکڑا اندر نگل لیا ہے، یعنی ایسی چیز جس کو غذا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا لیکن حلق سے اندر لے کر چلا گیا ہے، روزہ فاسد ہو جائے گا اور روزہ افطار کر دے گا اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لوجود صورت الفطری، افطار کی صورت آئے گی، معنی تو نہیں ہے کہ غذائیت والی چیز کھائی ہو یا جس سے نفس کی شہوت پوری ہوتی ہو، وہ تو نہیں ہوا، بلکہ صورتاً افطار پایا گیا ہے۔ ولا کفارۃ علیہ، کفارہ نہیں ہے اس میں، یہ عدم المعنی، کیونکہ افطار کا معنی نہیں پایا گیا، یعنی معنی افطار کا مطلب غذائیت والی کسی چیز کا نگل لینا، اور کفارے کے لیے جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے۔ وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اب یہاں سے کفارے کے بھی مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے جمع کیا ہم بستری کی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اور دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں یعنی قبر میں یا قبل میں جان بوجھ کر، فعلیہ القضاء، ایک تو اس کے اوپر قضا لازم ہوگی اس روزے کی، استدراکا للمصلحۃ الفائتۃ، مصلحت روزے کی کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پانا، غلبہ پانا، زبردستی کرنا، وہ مصلحت فوت ہو چکی ہے، اس فوت شدہ مصلحت کا استدراک کرنے کے لیے اسی طرح کا ایک روزہ رکھنا ہے۔ اور والکفارۃ، اور کفارہ بھی اس پر لازم ہوگا، لتکامل الجنایت، جنایت کا عمل ہے کیونکہ صورتاً بھی افطار پایا گیا اور یعنی کہ اس نے ہم بستری بھی کر لی، اور مانن بھی افطار پایا گیا کہ اس نے اپنے نفس کی ایک شہوت کو پورا کیا۔ ولا یشترط الانزال فی المحلین، قبل میں کرے یا دبر میں کرے، انزال ضروری نہیں ہے، منی کا اخراج ضروری نہیں ہے، صرف دخول کافی ہے۔ اعتباراً بالاغتسال، غسل کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے، غسل جس طریقے سے صرف دخول سے ہی واجب ہو جاتا ہے اس میں انزال ضروری نہیں ہے، اس صورت میں بھی یہی ہے۔ وہذا، یہ اس وجہ سے، یعنی انزال کیوں ضروری نہیں ہے، صرف دخول کافی ہے، یہ اس وجہ سے کہ لأن قضاء الشہوۃ یتحقق دونہ، بغیر انزال کے بھی شہوت جو ہے انسان کی وہ پوری ہو جاتی ہے، البتہ جب انزال ہوتا ہے تو اس سے شہوت کے اندر گویا کہ سیرابی ہو جاتی ہے، وَإِنَّ ذَلِكَ شِبْعٌ، اور انزال کی صورت میں صرف انسان سیر ہو جاتا ہے اور وہ اینڈ ہو جاتا ہے اس کا، ورنہ نفس شہوت کا پورا ہونا وہ دخول سے ہی ہوتا ہے۔
وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ لا تجب الکفارۃ بالجماع فی الموضع المکروہ، دبر کے اندر جماع اور ہم بستری کرنے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اعتبارا بالحد عندہ، حد کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ حد جو ہوتی ہے تو وہ چونکہ قبل میں ہم بستری کرنے سے ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی غیر اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے، تو اسی طریقے سے جب حد نہیں ہے تو وہ حد پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کفارہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور صاحبین جو ہے وہ قیاس کرتے ہیں غسل کے اوپر، جب غسل واجب ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں تو لہٰذا ان کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ والاصح انہا تجب، اس کا بھی قول یہی ہے کفارہ لازم ہوگا، لأن الجنایۃ متکاملۃ، کیونکہ جنایت جو ہے یہاں پر کامل ہے، قضاء شہوتی، اور وہ کیا ہے؟ شہوت کا پورا کرنا۔ ولو جامع میتۃ وبہیمۃ فلا کفارۃ انزل او لم ینزل، اگر کسی نے مردار کے ساتھ یا مردہ عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی، او بہیمتن، یا یہ ہے کہ کسی جانور کے ساتھ ہم بستری کر لی، وتی کر لی، فلا کفارہ، اس صورت میں کفارہ نہیں ہے، چاہے انزال ہو یا اس کو انزال نہ ہوا ہو، ہاں البتہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے خلاف ہیں، لأن الجنایۃ تکاملها بقضاء الشہوۃ فی محل مشتہى، دلیل حناف کی یہ ہے کہ جنایت کا کامل ہونا یہ اس محل کے اندر اپنی شہوت کو پورا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے جس محل کے اندر انسان کو دیکھ کر شہوت بھی آتی ہو، اور ولم یوجد یہاں پہ پائی نہیں گئی کیونکہ مردہ عورت ہے اور جانور ہے، اس سے انسان کو شہوت نہیں آتی بلکہ عام طور پر نفرت ہوتی ہے، اس لیے اس جگہ پہ ہم بستری کرنے سے اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاء على الرجل تجب على المرأة۔ اب اگلا مسئلہ کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کر دی، بیوی کے ساتھ روزے میں جان بوجھ کر، تو مرد کے اوپر تو ہم نے کہہ دیا کہ کفارہ بھی لازم ہوگا، عورت کے اوپر ہوگا؟ اس حوالے سے احناف کے نزدیک فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مرد کے اوپر کفارہ لازم ہوگا عورت پر بھی ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک قول کے اندر کہ عورت کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا، لأنها متعلقۃ بالجماع، یہ جو کفارہ ہے کفارہ جماع کے ساتھ متعلق ہے، ہم بستری کرنے کے ساتھ متعلق ہے، اور وہو فعلہ، اور ہم بستری کرنا یہ تو مرد کا فعل ہے، مرد کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ فإنما ہی محل الفعل، اور عورت جو ہے وہ اس بستری کے فعل کا محل ہے، ٹھیک ہے، لہذا محل کے اوپر تو نہیں آنا چاہیے، جو کرنے والا ہے کام اس کے اوپر آنا چاہیے۔ وفی قول، ایک قول کے اندر یہ کہ تجب، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کفارہ عورت کے اوپر بھی لازم ہوگا۔ یتحمل الرجل عنہا، لیکن اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ عورت کی طرف سے بھی کفارہ مرد ادا کرے گا اور اس کو برداشت کرے گا۔ دلیل دیتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں غسل کے پانی کے اوپر، اعتبارا بماء الاغتسال، غسل کے پانی کے اوپر قیاس کرتے ہو کہ اگر غسل پانی کہیں پہ دستیاب نہ ہو، قیمتاً لینا پڑے تو شوہر ہی لیتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی غسل کی اوپر قیاس کرتے ہوئے، پانی پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ بھی مرد کے اوپر آنا چاہیے عورت کی وجہ سے۔ ورنا احناف فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، من افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاہر، جس نے رمضان کے اندر روزہ افطار کیا اس کے اوپر وہی کچھ لازم ہے جو زہار کرنے والے شخص کے اوپر لازم ہے۔ زہار کرنے والے کے اندر قرآن میں ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یعنی سب سے پہلے جس نے عورت کو کہہ دیا کہ تم ایسی ہو جیسے کہ میری، یعنی کسی نے اپنی عورت کو کہہ دیا کہ تم ایسی ہو میرے لیے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، انت علیہ کظہر امی، تو اس شخص کے لیے شریعت نے یہ لازم کیا ہے کہ عورت کے پاس جانے سے پہلے یہ کفارہ دے، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ تو یہ ہے زہار کا کفارہ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر رمضان میں روزہ افطار کیا تو اس کے اوپر وہی ہے جو کچھ زہار والے کے اوپر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے من یہاں پہ استعمال ہوا، وَكَلِمَةُ مَن تَنْتَظِمُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ، من جو موصولہ ہے مذکر اور مؤنث سب کو شامل ہوتا ہے، لہٰذا مرد کے اوپر بھی کفارہ آئے گا، عورت کے اوپر بھی آئے گا۔ وَلِأَنَّ السَّبَبَ جِنَایَةُ الْإِفْسَادِ، دوسرا یہ کہ روزہ یہ جو کفارے کا سبب ہے یہ روزے کو فاسد کرنے کا کی جنایت ہے۔ لا نفس الوقاء، نفس جماع یہ ایک کفارے کا سبب نہیں ہے،
کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ روزے کو فاسد کرنے کا جو جرم ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور روزے کو فاسد کرنے کے جرم میں شارکتہ فیہا، عورت بھی مرد کے ساتھ اس میں شامل ہے۔ ولا یتحمل، اگلی بات، چلو یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ عورت پر بھی لازم ہوگا۔ اگلی بات جو امام شافعی رحمۃ اللہ کے دوسرے قول میں تھی کہ برداشت اس کی طرف سے مرد کرے گا، پھر آتے لا یتحمل، مرد کیوں کرے گا؟ مرد تو نہیں کرے گا، لأنہا عبادت او عقوبت، یا تو یہ کفارہ عبادت ہے، جو ثواب چھوٹ چکا تھا مرد سے وہ اس کو حاصل کرنا ہے، تو یا تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر نیابت تو نہیں ہوتی کہ میری طرف سے آج 4 رکعت نماز فرض زور کے آپ پڑھ لیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور عقوبت، یا تو یہ سزا ہے، سزا کے اندر بھی جو ہوتا ہے لا یجری فیہا تحمل، اس کے اندر تحمل یعنی دوسرا بندہ یعنی جرم ایک کرے اور سزا دوسرا پائے، ایسا نہیں ہوتا۔ فلا تزر وازرۃ وزر اخرى ولو اکل او شرب ما یتغذى به او ما یداوى به فعليه القضاء والکفارہ۔ کفارے کی ایک دوسری صورت، کوئی بندہ کسی چیز کو کھا لے یا کسی چیز کو پی لے، ایسی چیز کو جس سے عام طور پر غذائیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور نفس کی جو بھوک ہے یا پیاس ہے یا اور اس کی لذت ہے اس کو پورا کیا جاتا ہو، اس میں سگریٹ بھی آ گیا اور اس میں نسوار بھی آ گئی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے نفس کی جو لذت ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ او ما یداوی به، یا یہ کہ اس سے عام طور پر نفس کے اندر علاج کیا جاتا ہے، دوائی ہے، کوئی زخم پر دوائی لگا دی پیٹ کے یا سر کے، اس کے اندر سے اندر چلی گئی، یا یہ کہ اندر دوائی کھا لی جس سے پیٹ کا درد یا کوئی بھی جو تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ انجیکشن وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، انجیکشن تو اس طبی راستے سے نہیں جاتے، ہم نے پہلے اصول بیان کیا ہے کہ طبی راستے سے، خوراک کی نالی سے یا پیشاب کی نالی سے معدے تک کسی چیز کا پہنچنا، یا اوپر دماغ کے اندر کسی چیز کا پہنچ جانا زخم کے ذریعے سے دوائی ڈال کر اس میں، تو علاج یعنی خوراک کی نالی سے اندر کوئی چیز لے جا کر علاج کروایا جائے، یا پیشاب کی نالی سے اوپر کسی چیز کو لا کر علاج کیا جائے جس سے اندر پیٹ تک دوائی پہنچ جائے، اس سے روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے غیر کسی یعنی بھولنے کے یا غلطی کے، تو اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا کفارۃ علیہ، کفارہ لازم نہیں ہے، لأنہا شرعت فی الوقاع، کیونکہ کفارہ صرف اور صرف جماع اور ہم بستری کی صورت میں مشروع کیا گیا ہے روایت میں، تو لہٰذا خلاف القیاس، خلاف قیاس ہے۔ وجہ خلاف قیاس ہونے کی وہ فرماتے ہیں لارتفاع الذنب بالتوبہ، کیونکہ گناہ تو توبہ کے ذریعے سے اٹھ جاتا ہے، جب گناہ توبہ سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے باوجود ایک صحابی آئے تو اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے یعنی ایک دیہاتی آیا، کہا کہ میں رمضان میں اس طریقے سے مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ غلام آزاد کریں، تو تفصیلی روایت ہے جس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ توبہ بھی اس نے کر دی ہے اور توبہ بھی وہ کر چکا تھا، ذکر ہے اس میں، اس کے باوجود اس کے اوپر کفارہ لازم ہوا، تو یہ خلاف قیاس لازم ہوا، حالانکہ توبہ کے ذریعے سے گناہ تو مٹ جاتا ہے، تو جب ایک چیز خلاف قیاس ثابت ہے تو اس کے اوپر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کریں گے، لہٰذا غذائیت کے طور پر کوئی چیز جان بوجھ کر کھانے کی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہونا چاہیے، فلا یقاس علیہ غیرہ، اس کے اوپر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ احناف فرماتے ہیں ان الکفارۃ تعلقت بجنایۃ الافطار فی رمضان علی وجہ الکمال، کفارہ جو ہوتا ہے وہ متعلق ہوتا ہے افطار یعنی روزے کو توڑنے کی جرم کے ساتھ، رمضان کے اندر کامل طور پر روزہ توڑا، رمضان میں کامل طور پر جنایت کر کے، اور وہ کامل یہ کہ غذائیت کے طور پر کسی چیز کو یا علاج کے طور پر کسی چیز کو جان بوجھ کر اندر نگل لیا، کھا لیا، وقت تحققت، اور وہ تو پایا گیا، بإیجاب الاعتاق تکفیرا عرف ان التوبۃ غیر مکفرۃ لہذہ الجنایہ۔ امام شافعی نے فرمایا کہ گناہ جو ہوتا ہے توبہ سے بھی اٹھ جاتا ہے، اس کے باوجود کفارہ لازم کیا، اور یہ خلاف قیاس ہے، تو فرماتے ہیں کہ جب روایت کے اندر غلام آزاد کرنے کا اس کے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کفارے کے طور پر پتہ چلا کہ توبہ یہ کفارے کے لیے کافی نہیں ہے، اس جنایت کا کفارہ نہیں بن سکتی، غیر مکفرۃ لہذہ الجنایہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لازم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ توبہ تم جتنی بھی کرو توبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ثم قال والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار،
کفارہ زہار کے کفارے کی مثل ہوگا، لما روینا جس طریقے سے ابھی ہم نے روایت بھی دیکھ لی، ولی حدیث العرابی اور دیہاتی کی حدیث بھی ہے جو ابھی ہم نے جس کا تذکرہ بھی کیا اور ابھی دیکھتے بھی ہیں اس کو کہ فإنہ قال، اس نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ہلکت و اہلکت، ہلاک ہو گیا اور میں نے ہلاک کر دیا. قال ماذا صنعت، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ واقعت امرأتی فی نہار رمضان متعمدا، جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر چکا ہوں رمضان میں دن کے وقت. فقال صلی اللہ علیہ وسلم اعتق رقبۃ، غلام آزاد کر لو. قال، آگے سے اس نے کہا کہ لا املک الا رقبتی هذه، میں صرف اپنی گردن کے علاوہ کسی غلام کی گردن کا مالک نہیں ہوں. فقال، فرمایا صم شهرين متتابعين، لگاتار 2 مہینے روزے رکھ لو. فقال هل جاءني ما جاءني الا من الصوم، یہ جو میرے پاس میں نے یہ جو جرم کیا ہے اور یہ جو ہلاکت میرے اوپر آئی ہے، یہ ہلاکت نہیں آئی مگر صرف روزے کی وجہ سے تو آئی ہے، لہذا اب دوبارہ 2 مہینے روزے رکھوں گا تو پھر میں اس ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا. فقال، فرمایا اطعم 60 مسکینا، پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. فقال لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں کھانا، بہت غریب آدمی ہوں. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان یؤتی بفرق یا ان یؤتی بفرق من تمر، کہ لایا جائے، وہ خود لے کر آئے ایک فرق، ایک پیمانہ تھا 16 رتل کا کم از کم، کھجوروں کا ایک وہ ٹوکرا وہ لے کر آؤ یا ایک پیمانہ لے کر آؤ. یوربا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بعرقن، عرق کہتے ہیں ایک ٹوکرا، فیہ 15 سان، 15 سا اس کے اندر کھجوریں تھی. قالا، فرمایا فرقھا علی المساکین، غریبوں اور مساکین پر اس کو تقسیم کرو. قال، ایسے اس دیہاتی نے کہا واللہ ما بین لابتی المدینۃ احد احوج منی من عیالی، اللہ کی قسم مدینہ کی ان سیاہ پہاڑیوں کے بیچ کے اندر مجھ سے زیادہ اور میرے بچوں سے، خاندان والوں سے زیادہ کوئی بھی زیادہ مجبور نہیں ہے ان کھجوروں کا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ہنسے حتیٰ کہ ان کے دندان مبارک بھی نظر آئے. فرمایا کہ کل انت و عیالک، آپ انت و عیالک، آپ اور آپ کے عیال والے کھاؤ. یجزی کا، آپ کے لیے یہ اس طرح کا کفارہ کافی ہے، لیکن ولا یجزی احدا بعدک، آپ کے بعد یہ کفارہ اس طریقے سے کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا. صرف یہی ہوگا کہ یا تو غلام آزاد کرے، وہ نہیں ہے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. اس روزوں سے عاجز مریض ہی ہو سکتا ہے یا کوئی اور مجبوری شیخ فانی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر جا کر وہ اگر نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ان 3 ہی آپشنوں کے بعد یہ چوتھا آپشن جو آپ کے لیے ہے، آئندہ کے بعد کسی کے لیے نہیں ہوگا. صحیح ستہ کے اندر یہ روایت باقاعدہ موجود ہے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت تفصیلاً یہاں پہ موجود ہے. وہ حجت علی شافعی رحمہ اللہ، یہ روایت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی دلیل ہے فی قولہ، ان کے اس قول میں کہ یخیر، اس کو اختیار دیا جائے گا ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں. اور اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ، لأن مقتضا و ترتیب، کیونکہ اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ترتیب یہاں پہ ہونی چاہیے، پہلے غلام آزاد کرنا نہیں ہے تو امین لگاتار روزہ نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وعلی مالک رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے فی نفی التتابعی، یعنی پے در پے روزے رکھنے کی جو شرط ہے اس کی نفی کرنے کے اندر، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نفی یعنی یہ نہیں ہے للنص علیہ، کیونکہ روایت کے اندر بھی اور قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی شہرین متتابعین کی شرط ہے، صراحت ہے، لہذا ان دونوں کے خلاف یہ حجت ہے. لیکن یاد رکھیں یہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نہیں ہے. یہ دونوں حضرات ترتیب کے بھی قائل ہیں اس کفارے میں اور روزوں کے اندر تتابع کے بھی قائل ہیں. یہ جو قول ہے یہ ابن ابی لیلہ کا ہے، ابن ابی لیلہ کا ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہ تتابع کی شرط ہے اور نہ ہی ترتیب اس میں ضروری ہے، لہٰذا یہ سہو ہے، یہاں پر اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہاں پر ہمارا یہ سبق آج یعنی مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر مزید کفارے کے اور کچھ اور روزے کے ٹوٹنے کے مسائل کو لے کر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.